بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ تجوید میں سے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 236 اور پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 15 کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ دوستو، سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تمبنیل کو دیکھ کر جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں ویڈیو کو اوپن کر کے، تو وہ مقصد آپ کا تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھو گے۔ یعنی آپ کا تو مقصد یہی ہوگا نا کہ آپ سورہ بقرہ کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، تو یہ مقصد آپ کا تب پورا ہو سکتا ہے کہ جب آپ مکمل ویڈیو کو دیکھو گے۔ درمیان میں اگر اسکپ کرو گے تو یہ مقصد آپ کا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ابھی تک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اس کے ساتھ جو ہے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اگر کوئی بھی آپ کی وجہ سے قرآن کریم سیکھ جائے تو اس کے ثواب میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں۔ تو چلے جی، شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236، پارہ نمبر 2 کی رکوع نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تو اب دیکھیں دوستو، یہ آپ نے سیکھنا اس طرح ہے کہ قرآن کریم کو آپ نے پاس رکھ لینا ہے، اور اس کو جو ہے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو آپ نے غور سے دیکھتے جانا ہے، اور آپ نے جو ہے لائن پر انگلی رکھ کر ایک ایک حرف کو دیکھنا ہے، اور میری جو تلاوت ہے اس کو آپ نے سننا ہے۔ تو جو غلطیاں جو ہے آپ کی ہوں گی اس میں قرات میں، تو اس طریقے سے جو ہے آپ اللہ کے فضل سے ان غلطیوں کو دور کریں گے۔ یعنی جب آپ غور کریں گے کہ میں کس طرح پڑھ رہا ہوں جو ہے، اور اس کا جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ کس طرح ہے، جب آپ اس کو سنیں گے تو تب جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اپنی غلطیوں کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ آسانی سے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ پوری توجہ سے آپ سنیں تلاوت کو، اور پوری توجہ سے جو ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کو، تاکہ مختصر وقت میں جو ہے آپ بہت کچھ فائدہ حاصل کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ تو دوستو، آپ نے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وقف جو ہے ہر جگہ نہیں ہوتا، یعنی یہ سے نہ ہو کہ وقف کا نشان نہ ہو وہاں پر آپ وقف کریں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی سانس چھوٹا ہو اور آپ کا سانس جو ہے ٹوٹ جائے ایک جگہ پر، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ
آپ جو ہے مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے وہ سانس ٹوٹ گیا، حافظوا علی الصلواۃ، اب علی الصلواۃ ہے نا، تو یہاں پر اگر ہم مطلب وقف کریں سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور سانس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو دوبارہ جو ہے ہم حافظوا علی الصلوات شروع کریں گے، یعنی ایک دو حرف کو پیچھے سے ہم دوبارہ ملا کر پڑھیں گے، تاکہ پہلے اور اگلے جو الفاظ ہیں ان کا آپس میں ربط ہو اور ان کا جو ہے آپس میں جوڑ ہو جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو دوستو یہ ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا انتہائی سادہ اور آسان طریقہ۔ امید ہے کہ آپ جو ہے آسانی سے اس طریقے کے ساتھ سیکھ جائیں گے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو۔ تو ہمیں دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ چلتے ہیں، آج کا سبق اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔